السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. آگے دیکھیے قالا یعنی قال العراقی، عراقی نے بتایا کہ وقد اعترض ابن رشید ما نقل عن الخطابي بأنه رآه بخط الحافظ أبي علي الجياني واستقر حاله بالسين المهملة وبالقاف والحاء المهملة دون راء في أوله. ابن رشید نے اعتراض کیا ہے، ابن رشید نے اعتراض کیا ہے کہ یہاں خطابی سے حسن کی جو تعریف نقل کی گئی ہے وہ صحیح نہیں ہے. واشتہر رجالہ لکھا ہوا ہے نا، کہتے ہیں ابن رشید کہ نہیں، یہ جو تعریف نقل کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ تعریف کے اندر یہ جو لفظ ہے واشتہر رجالہ کا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو دیکھا، میں نے دیکھا ابو علی الجیانی کے خط میں، ان کے پاس جو نسخہ تھا وہاں پہ میں نے دیکھا کہ انہوں نے لکھا تھا واستقر حالہ، یعنی ان کی تعریف کیا تھی؟ ما عرف مخرجہ واستقر حالہ، کی اور اس کی حالت ٹھیک ٹھاک ہو، درست ہو، سند کے اندر آنے والی روات کی اور یا پھر حدیث کی حالت ٹھیک ہو. اسی کو کہہ رہے ہیں بالسین المہملتی، سین کے نقطے کے بغیر، یعنی شین نہیں ہے، وبالقافی، اور وہاں پر کیا ہے؟ قاف ہے. یعنی اشتہرا، آپ دیکھیے اشتہرا میں اور استقرہ، کیا دونوں کی سپیلنگ سیم نہیں ہے؟ صرف نقطوں کا ہی تو فرق ہے، اور ہاں ہے جس کو قاف بھی انسان پڑھ سکتا ہے. تو دونوں دیکھیے ایک دوسرے سے کتنا مل رہے ہیں. اسی کو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ ان کے نسخے میں جو پایا گیا وہ سین کے نقطے کے بغیر اور قاف کے ساتھ پایا گیا ہے، یعنی ہاں نہیں ہے بلکہ اس میں قاف ہے. کہہ رہے ہیں وبالحاء المہملتی، اور اسی طریقے سے ہا ہے، جیسے وہاں پہ ہے رجالہ میں جیم میں نقطہ نیچے آ گیا نا تو وہ محمل نہیں رہا، لیکن یہاں پہ کہہ رہے ہیں اسی لیے الگ سے کہنا پڑ رہا ہے وبالحاء المہملہ، بغیر نقطے کے. تو جب بغیر نقطے کے پڑھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ جیم نہیں رہ جائے گا، اب وہ ہا ہو گیا ہے. تو جیسے کہ یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے استقرہ کے بغل میں جو ہا لکھا ہے حالہ. آگے کہتے ہیں وبالحاء المہملہ کے بعد دون راء فی اولہ، شروع میں را کے بغیر. یعنی دیکھیے ادھر آئیے، اشتہارہ میں کیا ہے؟ آپ نقطے کو ہٹا دیجئے تو سین بن جائے گا، ٹھیک ہے. اب ہو گیا استا، اب ہا کو قاف سے بدل دیجئے کیونکہ دونوں ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں تو لکھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ اب یہ ٹوٹل استقرہ بن گیا. رجالہ میں بتا رہے ہیں کہ جو جیم ہے یہ نقطے کے بغیر ہے تو یہ ہا ہو جائے گا جب نقطے کو آپ ہٹا دیں گے. اور کہہ رہے ہیں شروع میں جو را ہے وہ بھی نہیں لکھا ہوا ہے تو اس کو گرا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ حالہ ہی تو بنے گا نا. تو واستقر حالہ ان کی ابو علی الجیانی کے خط میں وہ لکھا دکھا ان کو، ابن رشید کو. لیکن آگے عراقی کہتے ہیں قال عراقی اب یہ بات کہہ رہے ہیں وذالک مردود، یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. فإن الخطابی قال ذلك في خطبة معالم السنن، اس لیے کہ معالم السنن جو ان کی کتاب ہے خطابی کی، اس کے خطبے میں انہوں نے حسن کی جو تعریف لکھی ہے وہ استقر حالہ کے ساتھ نہیں لکھی ہے بلکہ واشتہر رجالہ کے ساتھ لکھی ہے. ما عرف مخرجہ واشتہر رجالہ، انہی الفاظ کے ساتھ انہوں نے اپنی کتاب معالم السنن میں نقل کیا ہے جو آج بھی موجود ہے. تو یہ کہنا کہ اشتہر رجالہ غلط ہے اور استقر حالہ صحیح ہے کیونکہ ابو علی الجیانی کے خط میں یہی پایا گیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. کیونکہ جب ان کی اپنی کتاب میں خود لکھا ہے وہ لکھا ہوا ہے تو پھر آپ کیسے اعتراض کر سکتے ہیں یا کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ غلط ہے؟ کلیئر؟ آگے دیکھیے کہا گیا ہاں وہو فی النسخ الصحیحہ، صحیح نسخوں میں یہ بات موجود ہے، معالم السنن کے جو نسخے پائے جاتے ہیں اس میں یہ بات موجود ہے. کما نقل عنہ، جیسا کہ ان سے نقل کیا گیا، یہ بات منقول ہے. اور آگے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ولیس لقولہ واستقر حالہ کبیر معنی، کہ استقر حالہ کہنے سے کوئی بڑا معنی ثابت بھی نہیں ہوتا ہے، اس سے زیادہ تو واشتہر رجالہ میں تھوڑی بہت قوت تو آ بھی جا رہی تھی کہ اس کے رجال مشہور ہوں صدق و امانت میں ضبط میں، تھوڑا بہت معنی دور کا آ بھی جا رہا تھا. استقر حالہ میں وہ معنی
اور مبہم ہو جا رہا ہے، وہاں تو اور نہیں آ پا رہا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک ہو. اب ٹھیک سے کیا مراد ہے، کتنی ٹھیک ہو، کوئی پیمانہ اس کا؟ تو کہہ رہے ہیں، اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ، اور حاشیے میں دیکھیے آپ کے لکھا بھی کثیر و معنن، یعنی کوئی بہت خاص معنی اس سے نکل کے واضح بھی نہیں ہو رہا کہ ان کی تعریف کو درست کر دے. لیکن اب یہ جان لیجیے کہ خطابی کی تعریف کل ملا کر کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. لوگوں نے مختلف انداز کے جواب دینے کی کوشش کی ہے، لیکن نتیجہ یہی ہے کہ ان کی تعریف کہیں سے بھی صحیح نہیں ہے. اچھا آگے آئیے. وقال ابن جماعہ نے کہا یرید علی هذا الحد، اس تعریف میں تو ضعیف حدیث بھی داخل ہو رہی ہے. ضعیف حدیث یہ فائل ہے، دیکھیے یرید علی هذا الحد ضعیف حدیث بھی داخل ہو جا رہی ہے. اس کے بھی تو رجال مشہور ہوتے ہیں نا، اس کا مخرج بھی پتہ ہوتا ہے، سند کے اندر آنے والے روات کا ہمیں معلوم ہوتا ہے، حدیث کہاں سے نکل کر آ رہی ہے سب پتہ ہے. عرف مخرجہ ضعیف، عرف مخرجہ، اس کے مخرج کا بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے. واشتہر رجالہ بالضعف، اور اس کے رجال مشہور ہوتے ہیں اپنے ضعف میں مشہور ہوتے ہیں اس کے رجال. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں اس میں تو ضعیف بھی داخل ہو جا رہی ہے. یہ ابن جماعہ نے اعتراض کیا ان کی تعریف میں، ان کی تعریف پر. اچھا اب آگے آتے ہیں، پہلے ہم لوگ متن پڑھ لیتے ہیں. کہتے ہیں وہاں آگے کہتے ہیں تعریف کے بعد وعلیہ مدار اکثر الحدیث، یعنی حسن حدیث پر ہی زیادہ تر حدیث کا مدار ہوتا ہے، یعنی زیادہ تر جو حدیثیں ہوتی ہیں وہ حسن ہی ہوتی ہیں. بہت کم ایسی حدیث ہوتی ہیں جو صحیح کے رتبے تک پہنچ پائے، کیونکہ اس کی شرط بھی کافی سخت ہے، تو اس رتبے تک سب حدیث نہیں پہنچ پاتی. اکثر حدیثیں حسن ہوتی ہیں. اسی کو کہہ رہے ہیں وعلیہ مدار اکثر الحدیث، زیادہ تر حدیثیں حسن ہی ہوتی ہیں، اسی پر اس کا دار و مدار ہوتا ہے. وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اور اکثر علماء اس کو قبول بھی کرتے ہیں. اچھا اکثر علماء اس کو قبول کرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ انہوں نے صرف حسن کی بات کی ہے، صحیح کو اس کے اندر داخل نہیں کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ صحیح کو تو سبھی قبول کرتے ہیں نا. حسن کو اکثر اس لیے قبول کرتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگوں کے حسن ضعیف ہوتی ہے، حسن کے رتبے تک نہیں پہنچ پاتی، کسی وجہ سے وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ اکثر علماء حسن حدیث کو قبول کرتے ہیں. آپ نے اکثر سنا ہوگا نا کہ فلاں حدیث جو ہے فلاں عالم کیا حسن ہے تو وہ اس کو حجت مانتا ہے، فلاں کیا وہ حدیث ضعیف ہے وہ اس کو حجت نہیں مانتا. تو اسی لیے یہاں پہ اکثر کہا ہے، تمام نہیں کہا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ کوئی نہیں مانتا، اکثر کہا ہے. وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اکثر علماء کے نزدیک وہ حدیث قابل قبول ہوتی ہے. وَاسْتَعْمَلَهُ عَامَّةُ الْفُقَهَاء، اور اپنے استنباطات میں عام طور پر فقہا اس کا استعمال کرتے ہیں یعنی عمل میں لاتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں، یہ مراد ہے. آگے آئیے. ہاں ثم قال الخطابی فی تتمۃ کلامہ، یعنی اپنے کلام کو ختم کرتے وقت انہوں نے تتمہ کے طور پر ایک اور بات کی. تعریف کو ختم کرتے وقت، کلام سے مراد تعریف ہے، اپنی تعریف کو ختم کرتے وقت ایک اور بات کہیے، کیا ہے؟ وعلیہ مدار اکثر الحدیث، کہہ رہے ہیں کیونکہ لأن غالب الحدیث لا تبلغ رتبۃ الصحیح، انہوں نے بتایا تھا کہ زیادہ تر حدیثیں صحیح کے رتبے تک نہیں پہنچ پاتی ہیں، شرط آپ کو پتہ ہے سخت ہے. وَيَقْبَلُهُ أَكْثَرُ الْعُلَمَاء، اکثر علماء اس کو قبول کرتے ہیں. کہہ رہے ہیں لیکن ہاں وَإِن كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ شَدَّدَ، بعض لوگوں کے ہاں اکثر اس لیے کہا ہے کیونکہ بعض ایسے اہل حدیث سے مراد محدثین ہیں شددہ، جنہوں نے بہت ہی تشدد اختیار کیا ہے، بہت ہی شدت پائی گئی ہے. کیونکہ ان کے یہاں تو یہ تھا کہ ہم تو بس اسی کو قابل حجت مانیں گے، اسی کو تسلیم کریں گے جو صحیح ہوگی، جس کے اندر صحیح کی شرائط پائی جائیں گی، بس حسن ہمارے یہاں قابل حجت نہیں ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ یہ ایسے متشدد لوگ تھے. فرد بکل علت، کوئی بھی علت چھوٹی موٹی پائی جاتی کچھ بھی رد کر دیتے، حدیث کو مانتے ہی نہیں. قادحۃ کانت ام لا، چاہے وہ علت قادح ہو قادح نہ ہو، بس اس کو رد کر دیتے. ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کما روی عن ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم سے جیسا کہ مروی بھی ہے، نقل کیا گیا ہے، انہو قال، کہ ابن ابی حاتم نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے پوچھا، سألت ابی، یعنی ابن ابی حاتم نے پوچھا ابو حاتم سے، کیا پوچھا؟ سألت ابی، میں نے اپنے والد سے پوچھا، عن حدیث، ایک حدیث کے بارے میں. فقال اسنادہ حسن، تو انہوں نے کہا کہ سند اس کی حسن ہے، سند حسن ہے اس کی. کہہ رہے ہیں فقلت یحتج به، تو کیا اسے قابل حجت مانا جائے گا؟ کہہ رہے ہیں لا نہیں مانا جائے گا. تو حسن بھی کہہ رہے ہیں نہیں بھی مانا جائے گا. تو وہی کہہ رہے ہیں کہ ایسے بھی بعض محدثین تھے جن کے یہاں تشدد پایا جاتا تھا، اسی لیے کہا کہ اکثر علماء کیا قابل حجت ہوتی ہے، لوگ اس سے استدلال کرتے ہیں، استنباط کرتے ہیں. ہاں بعض لوگ اس کو قابل حجت نہیں مانتے ہیں، لیکن صحیح بات آپ کو بھی پتہ یہی ہے کہ حسن حدیث بھی قابل حجت ہے.
آگے آ رہا ہے واستعملہ، واستعملو کا مطلب کیا ہے؟ عمل بھی، اس پر عمل کیا ہے، یعنی اس کو حجت مانا ہے اور اس پر عمل بھی کیا ہے، اس کو اپنے عمل میں لے لائے ہیں، وہ اس سے اس پر عمل بھی کیا، یعنی اس سے استدلال بھی کیا، جو اس نتیجہ نکلا اس پر عمل بھی کیا۔ عامۃ الفقہاء، عام فقہاء نے اس پر عمل کیا۔ وهذا الكلام فهمه العراقی زائدا على الحد، اور یہ جو پورا جملہ ہے نا اوپر کا، وعلیہ مدار اکثر الحدیث ويقبله اکثر العلماء واستعمله عامة الفقهاء، اس کو عراقی نے زائد مانا ہے تعریف پر، تعریف سے ہٹ کر اس کو ایک اضافی چیز مانی ہے، تعریف کا حصہ نہیں مانا ہے، تو کہتے ہیں فأخر ذکرہ، اسی لیے اس کو یعنی اس چیز کو اوپر جو بتائی ہے اس کو مؤخر کر دیا ہے، مؤخر کر کے بیان کیا، ذکر کیا، وفصلہ عنہ، وفصلہ عنہ، اور اس کو الگ کر دیا اس تعریف سے، الگ کر کے بیان کیا، ایک ساتھ نہیں ہے، اسی لیے کیونکہ یہ تعریف کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن بلقینی کہتے ہیں نہیں، بل ہوا من جملۃ الحد، تعریف کا حصہ وہ ہے، کہہ رہے ہیں تعریف کا حصہ کیسے نہیں ہے، بالکل تعریف کا حصہ ہے وہ، اگر تعریف کا حصہ مانیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ لا يخرج الصحیح الذي دخل فيما قبله، کہ پچھلے والے جملے کو پڑھ کر تو یہی لگ رہا تھا نا کہ صحیح بھی اس کا مصداق بن رہی ہے، صحیح بھی اس میں داخل ہو جا رہی ہے، لیکن جب اگلے جملے کو پڑھیں گے جس میں لکھا ہے کہ اکثر علماء اس کو قبول کرتے ہیں، پتہ چلا کچھ ایسے بھی ہیں جو قبول نہیں کرتے ہیں، تو صحیح حدیث کو تو سبھی قبول کرتے ہیں نا، تو پتہ چلا یہاں پہ جب اکثر علماء قبول کرتے ہیں تو اس سے مراد ہے حسن حدیث، صحیح مراد نہیں ہے، کیونکہ صحیح کو تو سبھی قبول کرتے ہیں، وہاں پہ تو اکثر کی بات ہی نہیں آتی ہے، اور عام طور پر فقہا اس کا استعمال کرتے ہیں، اس کو حجت مانتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ عام طور پر کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پر کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے ہیں، تو یہ چیزیں حسن کے ساتھ پیش آتی ہیں، صحیح کے ساتھ نہیں پیش آتی، کیونکہ صحیح پر تو سبھی کا اتفاق ہوتا ہے، کوئی اختلاف ہی نہیں پایا جاتا ہے، وہ تو سب کے اس محتج ہے، اس پہ محتج بھی، اس پہ یعنی اس سے استدلال کیا جائے گا۔ تو کہہ رہے ہیں کہ بالکل آپ کو اس اوپر والے ٹکڑے کو اس کا حصہ مانیں گے تبھی تو صحیح اس سے صحیح اس سے خارج ہوگی، جو اس میں پچھلے والے ٹکڑے کو پڑھ کر داخل ہو جا رہی تھی، تو اگلے والے کو جب آپ پڑھیں گے تو صحیح بھی اس سے نکل جائے گی۔ کہہ رہے ہیں بل والضعیف ایضا، بلکہ جو ضعیف بھی داخل ہو جا رہی تھی وہ بھی نکل جائے گی، اب تو وہ بھی نہیں بچے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اکثر علماء جب اس پر عمل کر رہے ہیں تو ضعیف پر کون عمل کرتے ہیں؟ صحیح پہ تو کوئی نہیں عمل کرتا، کوئی حجت بھی نہیں مانتا ہے، تو صحیح بھی نکل گئی، ضعیف بھی نکل گئی۔ تو کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ٹکڑا ہے، آگے کا جو ٹکڑا ہے، یہ اس میں داخل ہے، یہ بلقینی نے یہ بات کہی ہے، باقی اللہ عالم یہ ٹکڑا اس میں داخل ہے یا داخل نہیں ہے یہ نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ اب آگے آ رہی تنبیہ، بس کرتے ہیں یہاں پہ۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔